کچھ اور پھر کویسچنس ہیں، یہ کہتے ہیں کہ کسی عورت کا پیر ہونا، اسی طرح اس کو اجازت اور خلافت دینا کیسا ہے؟ دیکھیں شرعاً بالکل ناجائز ہے۔ جتنے بھی لیڈ کے معاملات ہیں اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف مردوں کا انتخاب فرمایا اور انہی کو مخصوص کیا ہے، کیونکہ اس میں باہر نکلنا ہوتا ہے، مردوں سے اختلاط ہوتا ہے، بعض اوقات جنگوں وغیرہ کے معاملات ہوتے ہیں اور اس میں پھر یقینی سی باتیں قیدی بھی بن سکتے ہیں اور دیگر معاملات ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے عورتوں کی اللہ نے ساختی ایسی بنائی ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کے مقامات، ان کے درجات، ان کے مناصب، ان کے کام یہ بھی واضح فرما دیے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے۔ تو لہٰذا ان کا کام ہے اپنے گھر میں وقت دینا، گھر میں رہ کر وہ اپنے ملک کے لیے، اپنے مذہب کے لیے کرنا چاہیں، بہت اچھی بات ہے، یہ منع بھی نہیں ہوتا ہے۔ اور بعض مجبوری کے صورتوں میں عورتیں گھر سے باہر نکلتی بھی ہیں، وہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ لیکن ایک ہوتا ہے کہ لیڈ کرنا، اس کے لیے خاص طور پہ جو کویسچن ہے اس پہ میں فوکس کرتے ہوئے عرض کرتا ہوں کہ یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے آج تک ایسا ہوا۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کیا خلافت کی مستحق نہیں تھیں کہ وہ عورتوں کو لیڈ کرتیں؟ لیکن میرے آقا نے ان کو یہ منصب نہیں دیا، اجازت مرحمت نہیں فرمائی۔ ایسے ہی جتنے بھی ازواج مطہرات ہیں ایک سے ایک ذہین فطین تھیں، جیسے ہماری والدہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، عالمہ بھی تھیں، مفتیہ تھیں، زبردست مفسرہ اور مجتہدہ تھیں، لیکن اس کے باوجود لیڈرشپ آپ کے پاس نہیں، لیڈرشپ ہمیشہ مردوں کے ہاتھ میں رہی۔ تو اسی طریقے سے طریقت کے مسائل میں بھی عورتوں کو بیعت کی اجازت نہیں ہے، اور کوئی معقول جو واقعی طریقت کو جاننے والے ہیں، کوئی پیر صاحب کسی بھی عورت کو اجازت و خلافت نہیں دے سکتے۔ یا تو وہ جھوٹ بول رہی ہوگی، یا کچھ شہرت کے بھوکے ہوتے ہیں کہ جو اپنے تمام اکابرین کے طریقوں سے ہٹ کر بس تاکہ ہمارے زیادہ سے زیادہ لوگ دوسروں کو مرید کریں اور ہمارا مجمع بڑھے، اس میں وہ طریقت کا خود خون اور بلکہ شریعت کا خون کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو لہذا یہ بالکل جائز نہیں، نہ ایسی عورت کی بیعت کرنا جائز ہے۔ یہ ہماری خواتین بغیر سوچے سمجھے اس طرح عورتوں سے اپنے عقیدت کے تعلق قائم کر لیتی ہیں جو پہلے سے ہی جن کی بنیادی خلاف شرع امور کے اوپر ہوتی ہے۔ اس سے کبھی ہدایت نہیں ملے گی، یہ لکھ لیں، ہماری گارنٹی ہے۔ کبھی بھی آپ نیک نہیں بن سکتی، نمازی نہیں بن سکتی، آپ کا ذہن پاکیزہ نہیں ہو سکتا، بس جھوٹی عقیدت دکھائے جاؤ، ان کی نگاہوں میں نمبر بنائے جاؤ، وہ تم سے فائدہ حاصل کریں، تم ان سے حظ نفس حاصل کرتے جاؤ، اسی میں پوری زندگی گزار کر میدان محشر میں اللہ کی بارگاہ میں رسوا اور شرمندگی کی حالت میں پہنچ جاؤ، کیونکہ یہ گائیڈ کرنے کی صلاحیت تو رکھتی نہیں ہے، جعلی پیر نہیں رکھتے ہیں جو مرد ہیں، تو یہ خواتین تو خاص طور پر، اس لیے بالکل ہماری بہنوں کو دور رہنا چاہیے۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ کنسٹرکشن کے کام کے لیے کسی شخص کو ٹھیکہ دیا کہ مسجد کے اوپر ایک منزل تعمیر کر دو، اور جیسا انجینئر نے اس کو نقشہ بنا کر دیا تھا کہ پلر کے اوپر پلر ہے، یہاں بیم دینے، اس نے کسی چیز کی پرواہ نہیں کی اور غلط جگہ بیم دیے اور پلر ڈالے، اور اس کی وجہ سے کچھ عرصے بعد وہ عمارت جھول گئی، بلکہ وہ گری تو نیچے والی عمارت بھی گر گئی، اور وہ خطا کا اعتراف بھی کر رہا ہے۔ تو کیا اب اس کے اوپر یہ لازم ہے کہ وہ سارا کا سارا یہ بنوا کر دے گا؟ لیکن سارے کا سارا بنوا کر دینا تو لازم نہیں ہے، ہوگا طریقہ کار یہ کہ جو اس فیلڈ کے لوگ ہیں خاص طور پہ وہ، ورنہ جو آپ کے کورٹ کے اندر جو بھی کانسٹیٹیوشن کے اعتبار سے اس کے لیے مالی جرمانہ لازم ہوتا ہے، تاوان لازم ہوتا ہے، وہ مخصوص کیا جائے گا کہ اس نے کوتاہی کی تھی، اتنا اس کو کرنا ہوگا، چونکہ اس کی کوتاہی سے، اس کی غلطی سے ایسا ہوا ہے، تو لہٰذا بالکل یہ قصوروار ہے، اور پوری تو نہیں لیکن جتنا اس پہ اوپر مالی جرمانہ مقرر کیا جائے گا وہ ادا کرے گا، اور اس کو دوبارہ موقع نہ ہی دیا جائے، پھر ڈنڈی مارے گا، پیسے اس سے نکلوائے جائیں اور پھر تعمیر کروائی جائے۔ لیکن نیچے کی جو منزل گری ہے خاص طور پر، اگرچہ اوپر یہ سبب تو بنا لیکن اس کا قصور اوپر والی منزل تک محدود ہے، لیکن بہرحال بات وہی ہے کہ اگر تعزیراً اس کے اوپر کوئی چیز لازم کی جائے تو بالکل اس کی گنجائش نکلتی ہے، تو وہ چاہے کورٹ کے ذریعے ہو، چاہے وہیں پر ماہر اس کا عبادت کی ادائیگی کے اندر استعمال ہوگا، وہاں تو شدت کے ساتھ حکم ہوگا۔ اسی طریقے سے ہر وہ مقام کے جہاں پر ناپاک ہو کر وہ ناپاکی پھر آگے بڑھے گی، جیسے مثال کے طور پر کارپیٹ کے اوپر بچے نے پیشاب کر دیا، اب آپ اس کو پاک نہ کریں، گیلا پیر رکھیں گے، آپ کا پاؤں پھر ناپاک ہو جائے گا۔ یہاں شریعت مطالبہ کرے گی کہ اس ناپاکی کو ختم کرو، لیکن جہاں اس قسم کے معاملات نہیں ہیں اسے پاک کرنے کا حکم نہیں۔ جیسے آپ موٹر سائیکل لے گئے باہر گندے پانی کے اندر آ کے کھڑی کی، تو اب اس کو ٹائر دھونے کا حکم کوئی ہوگا، کیونکہ وہ نہ نماز کے لیے استعمال ہو رہا ہے، نہ اس پہ آپ ہاتھ لگائیں گے،
نہ اس سے ناپاکی بڑھنے کا اندیشہ ہے تو ضرورت نہیں۔ اسی طریقے سے گدے کا مسئلہ ہے کہ اس پہ اگر ناپاکی لگ گئی ہے، فرض کر لیں اگر بچے نے پیشاب وشاب کیا، کوئی اسمیل وغیرہ ہے تو اسمیل بس دور کر دیں، اور جنابت کے جیسے آپ نے فرمایا کہ مادہ منوی وغیرہ اگر لگ گیا ہے تو اس میں تو اتنی کوئی اسمیل بھی نہیں ہوتی ہے، بہرحال پھر بھی گیلی کپڑے سے تھوڑا سا اس کو رگڑ دیں اور ایسے چھوڑ دیں، اس پہ چادر بچھا دیں اور بچھاتے ہیں، اس کے اوپر بیٹھ کے آپ ذکر الہی بھی کر سکتے ہیں، اور اگر کوئی فرض کر لیں کہ شرعی معذور ہے کہ کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا تو اسی مقام پر بیٹھ کر وہ اشارے سے نماز بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یعنی پھر شریعت اس کا مطالبہ نہیں کرتی کہ گدے کو ضرور پاک کرو، نہ اس ناپاکی کو اسی طرح باقی چھوڑ دینے کی بنا پر آپ گناہگار ہوں گے، کیونکہ یہ عبادت کی ادائیگی میں استعمال نہیں ہو رہی ہے۔ باقی یہ کہ جو آپ نے فرمایا کہ جو گاؤں کی عورتیں ہیں ان کو نہ پڑھنا آتا ہے نہ کچھ، تو میں گزارش کرتا ہوں کہ یہ تو مجھے ذہن میں نہیں ہے کہ، اور نہ کوئی ایسا مسئلہ ہے کہ غسل کی صورت میں اگر کچھ نہ کریں تو کافر ہو جائیں گے۔ ہاں یہ ہے کہ مطلب اگر عورت ناپاکی کی حالت میں ہو اور مرد اس سے حلال سمجھ کر جسمانی تعلق قائم کرے، باقاعدہ جسمانی تعلق جس کو کہا جاتا ہے، تو وہ کفر تک پہنچ جائے گا، کیونکہ حالت حیض میں مردوں کو عورتوں سے مطلب جسمانی تعلق قائم کرنا حرام نص قطعی سے ثابت ہے قرآن عظیم کی۔ اب کوئی حلال سمجھ کے کرے تو دائرہ اسلام سے خارج ہوگا، باقی غسل میں تو ایسا مسئلہ نہیں ہوتا۔ لیکن میں گزارش کرتا ہوں کہ ایسے وہ افراد جو مجھے سن رہے ہیں جن کے اطراف میں اس قسم کے لوگ ہیں جو شرعی مسائل بالکل نہیں جانتے نہ پڑھ سکتے ہیں، خدا را آپ کتابیں لیں، آپ علماء کے بیانات سنیں اور آپ ان کو سمجھائیں، ان کو کتابیں پڑھ کر سنائیں۔ اب جیسے ہمارا پروگرام ہے، اگر کوئی اپنے گھر میں یہ اہتمام کر لے کہ ایک ٹی وی پر یہ پروگرام لگا دے، یوٹیوب وغیرہ پر کے ذریعے، اور عورتوں کو جمع کر کے وہ سنا دیں، یا کوئی مرد حضرات ہیں ان کو سنا دیں، تو بہت اچھی دین کی خدمت ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے کوشش کیجئے کہ یہ صرف ذمہ داری علماء پر نہ ڈالیں۔ ہم پوری کوشش کر رہے ہوتے ہیں، اور یقین کریں رات دن ہم کام کر رہے ہیں، رات دن اپنی بس پرسنل جو ایکٹیویٹیز ہیں اس کے بعد پھر ہماری اور کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہے، صرف دین کا کام ہے۔ تو لیکن اس کے باوجود پبلک اتنی زیادہ ہے، کہاں کس مقام پر پہنچیں گے۔ اسی لیے میرا تو مشن ہے افراد تیار کرنا، میں صرف عالم اور مفتیہ تیار کرنے میں لگا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو علوم دینیہ سیکھنے کا موقع ملے، فرد ہوگا تو سیکھنے کا موقع ملے گا۔ میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ بھی اس جہالت کے خلاف علمی جہاد میں ہمارا ساتھ دیں۔ ایک مزید کالر ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بھائی جان، سوال یہ ہے کہ جب عمرے پہ جاتے ہیں تو جمعے کے دن فرض نماز امام کے ساتھ پڑھتے ہیں، تو لیڈیز بھی فرض نماز امام کے رہے گی تو بہرحال جمعہ ادا ہو جائے گا، لیکن کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اپنے گھر میں رہیں۔ ہاں جہاں یہ رائج ہو گیا ہے کہ عورتیں مردوں کے ساتھ آ رہی ہیں، محارم کے ساتھ، اور جمعہ ادا کر رہی ہیں، وہاں منع بھی نہ کیا جائے، اور پھر اگر عورت آ کر جمعہ پڑھتی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ بہن نے قصر نماز کا پوچھنا چاہا تھا، تو میں عرض کر دیتا ہوں کہ جب کوئی اپنے شہر کی حدود سے باہر نکل جائے، اور شہر کی حدود کا مطلب شہر اور اس کے مضافات ہیں، مضافات کا مطلب شہر کی بعض اوقات باؤنڈری کے بعد یا اس کی حد کے بعد تھوڑے قریب گوٹھ ہوتے ہیں، گاؤں ہوتے ہیں، یا کوئی عیدگاہ وغیرہ ہوتی ہے، ان سب سے باہر نکل جائے آدمی، اور ارادہ یہ ہو کہ کم از کم 92 کلومیٹرز دور لگاتار جاؤں گا، تو پھر وہ شرعی مسافر بن جاتا ہے۔ جیسے ہی حدود سے باہر نکلے گا وہ قصر نماز ادا کرے گا۔ لگاتار جانے کا اس لیے عرض کیا کہ فرض کر لیں کہ کسی نے 92 کلومیٹر دور جانا ہے، لیکن وہ 50 کلومیٹر پر کسی رشتہ دار کے ٹھہرے گا، ایک دن وہاں ٹھہرے گا، پھر آگے جائے گا، تو یہ شرعی مسافر نہیں بنے گا، بلکہ اب اس کے گھر سے اس رشتہ دار تک کے درمیان کا فاصلہ دیکھیں گے، وہ 50 کلومیٹر ہے، تو یہ 92 بنتا ہی نہیں ہے، تو اب یہ پوری نماز ہی پڑھے گا، اور اس سے آگے جب وہ جائے گا پھر 92 کلومیٹر دور نہیں ہے، تو وہاں پر بھی جب آگے سفر شروع کرے گا پھر وہ پوری ہی نماز پڑھے گا۔ اس لیے یہ بھی حکم ہوتا ہے کہ کم از کم لگاتار 92 کلومیٹرز دور جانے کا ارادہ، جیسے آپ نے کہنا چاہا تھا، میں کیونکہ پہلے سے سوال چل رہا تھا تو بات سمجھ نہیں پایا، لیکن شاید ایسے کہ 12 گھنٹے 6-8 گھنٹے کہیں ٹھہر کر پھر آگے جائیں گے، تو یہ لگاتار چلنا نہیں کہلائے گا، اتنا اسٹے جو ہوتا ہے یہ لگاتار سفر کے منافی ہوگا۔ اب یہ دیکھیں، اگر فرض کر لیں کہ کوئی جا رہا ہے 200 کلومیٹر، 50 کلومیٹر پہ ٹھہرا اور اس سے آگے 150 کلومیٹر طے کرے گا، تو یہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، 50 کلومیٹر تک تو یہ ضرور مسافر نہیں ہے، لیکن اس کے بعد جب وہ آگے بڑھتا ہے تو 92 کلومیٹرز دور جانے کا ارادہ ہے، تو پھر وہ شرعی طور پر قصر کرے اور مسافرت اختیار کرے۔ تو یہ خلاصہ کلام ہوا کہ جب وہ گھر سے باہر، شہر کی حدود سے باہر نکلے اور کم از کم 92 کلومیٹرز دور جانے کا بغیر کہیں لمبے اسٹے کے ارادہ ہو، تو پھر وہ شرعی مسافر ہو جاتا ہے۔
ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم مفتی صاحب. جی وعلیکم السلام. میرا ایک سوال ہے کہ میری مدر فوت ہوئی تھی تو ان کو ورثے میں ان کی جو انہوں نے مثلا اماؤنٹ رکھا تھا وہ تو انہوں نے کہا تھا میری کی تلفین وغیرہ میں لگا دیں, اور باقی بس ایک بیڈ اور ایک ٹی وی 14 انچ کا ان کے پاس رہ گیا تھا. تو وہ میرے ذرا حالات کافی خراب تھے تو انہوں نے ٹی وی اپنی ہی زندگی میں مجھے الاٹ کر دیا تھا کہ یہ ٹی وی تم رکھو گی. ماشاءاللہ میرے بچے سارے ہی اچھی اس سے ہیں, صرف ایک میں ہی ان میں فیملی میں تھوڑی سی پور فیملی سے بلونگ کرتی ہوں. اچھا. تو اب مجھے آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ اب میں ٹی وی اپنی بہنوں سے پرمیشن لوں یا پھر میں اپنے ہی پاس رکھوں, کیونکہ جس بہن کے پاس مدر تھی بہن نے اپنی مرضی سے ٹی وی دے دیا کہ ہمارے پاس LED وغیرہ سب کچھ ہے, اللہ کا شکر ہے, تو یہ تم لے جاؤ. اب باقی بہنیں, ایک بہن ہے اور ایک بھائی تھے وہ فوت ہو گئے, ان کے 2 بچے. ٹھیک ہے, میں بتاتا ہوں انشاءاللہ. ایک مختصر سا بریک لیں گے, ہمیں یقین ہے ہمارے ساتھ ہی رہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ بچے نے کویسچن کیا کہ ان کی والدہ نے جب فوت ہونے لگی تو ایک تو وصیت کی کہ جو تھوڑا بہت پیسہ ہے اس سے تدفین کر دینا, اور ایک بیڈ اور ٹی وی وہ چھوڑ گئیں, اور ٹی وی کے بارے میں کہہ دیا تم رکھ لینا. تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں, اگر وہ وصیت نہ بھی کرتی ہیں تو تدفین تو بہرحال میت کے طریقے سے ہی ہوتی ہے, کیونکہ جو میت مال چھوڑتی ہے اس کو ترکہ کہتے ہیں, اور اس میں بالترتیب 4 حقوق وابستہ ہوتے ہیں. سب سے پہلے اسے کفن دفن کا انتظام کرنا ہوتا ہے, پھر اگر قرضہ وغیرہ ہو وہ دور کریں گے, پھر اگر انہوں نے کوئی مالی وصیت کی ہے تو 1/3 سے 1/3 سے مالی وصیت پوری کی جائے گی. پھر وہ چوتھا جو ہے وارثوں کا حق بنتا ہے. تو تدفین تو بہرحال بالکل ٹھیک تھی. باقی یہ بیڈ اور ٹی وی اگر وہ اپنی زندگی میں کہہ گئی تھیں کہ بھئی یہ تم لے لینا بعد میں, اور آپ کی ملکیت نہیں کی تھی, تو پھر تو یہ والدہ کا ہی ہے اور یہ ورثے میں ہی شامل ہوگا, اور اس میں سب کا حق ہے. اب یہ ہو سکتا ہے کہ وہ سب جو ہیں وہ آج کل اس قسم کی جو استعمال کی تھوڑی بہت چیزیں ہوتی ہیں, ان میں عمومی طور پر کمپرومائز ہی کیا جاتا ہے. کپڑے وغیرہ جیسے ہیں, کوئی برتن استعمال ہوتے تھے, جوتے وغیرہ, یہ تو اکثر صدقہ ہی کر دیتے ہیں. تو بہرحال آپ سب بہن بھائیوں سے معلوم کر لیں. ویسے تو یہ ہوتا ہے کہ جب تک کوئی اپنا حق وصول نہ کر لے کوئی بھی وارث اپنا حق معاف نہیں کر سکتا ہے. لیکن اس قسم کے جو ضرورت کے یعنی جو استعمال کے سامان ہیں, ان میں تھوڑی سی ہمارے عرف کے اعتبار سے, کیونکہ رائج ہے, راسخ ہو گئی ہے چیز, کہ اس میں اتنا اہتمام بھی نہیں کرتے ہیں, نہ کوئی برا مانتا ہے, نہ اس کو کوئی اتنا قیمتی سمجھتا ہے. تو اس لیے آپ بہرحال ٹی وی رکھ سکتی ہیں. بہتر یہ ہے کہ اس کی قیمت لگائیں. قیمت لگوانے کے بعد جتنی قیمت ہو, اگر پیسہ آپ آہستہ سے جمع کر لیں, وہ پھر بھائی بہنوں کے جیسے حصے ہیں اس کے اعتبار سے وہ قیمت ان کے ہاتھ میں دے دیں, تاکہ شرعی تقاضا پورا ہو جائے. ہاتھ میں دے دیں, پھر وہ آپ کو دے دیں گے. تاکہ کیا صبح کی اذان کے بعد صلاۃ التسبیح وغیرہ پڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیں, اذان بھی دور کی بات, جیسے ہی فجر کا وقت شروع ہو جائے, کیونکہ اذان تو تھوڑی بعد ہوتی ہے, جیسے ہی فجر کا وقت شروع ہو جائے اس وقت سے لے کر اور پھر طلوع آفتاب تک صرف سنت فجر پڑھ سکتے ہیں, اور اس کے بعد فرض ہے. کوئی نفل سجدہ, نفل نماز وغیرہ نہیں پڑھ سکتے ہیں, اور صلاۃ التسبیح نفل نماز ہے تو نہیں پڑھ سکتے, آپ چاہے کتنا ہی ٹائم باقی ہو. ہاں, قضا نماز پڑھ سکتے ہیں, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نفل سے منع کیا, اور قضا یا تو فرض کی ہوتی ہے یا واجب کی ہوتی ہے, لیکن وہ پبلک کے سامنے نہیں پڑھیں گے. وہ جیسے آپ گھر میں پڑھیں اور پھر مسجد میں جا کر آپ سنن پڑھ کے اور فرائض وغیرہ ادا کر لیں. اور باقی جو ذکر الہی وغیرہ ہیں, قرآن پاک کی تلاوت ہے, اذکار الہیاں ہیں, وہ آپ بالکل کر سکتے ہیں. نفل نماز پڑھنا منع ہے, نفل سجدے کو سرکار نے منع فرمایا. ایک بھائی نے یہ فرمایا کہ ہماری یہ موبائل ریپیئرنگ کی میری شاپ ہے, انہوں نے فرمایا تھا, اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لوگ موبائل ریپیئر کے لیے دے کے جاتے ہیں اور پھر آتے ہی نہیں ہیں. اب اس کا ہم کیا کریں؟ دیکھو, اس کا طریقہ یوں کریں کہ اب یقینی سی بات ہے کہ اتنی چیزیں جمع کر کے اس کی مکمل طور پہ امانت کی حفاظت کرتے رہنا, اس میں حرج عظیم ہے. دکان شاپ بھی گھرتی ہے جگہ, اور پھر کب تک آدمی حفاظت کرے, نکل سکتا ہے کچھ بھی ہے. آپ ایک رجسٹر بنا لیں, ایسا کوئی بھی ہو, اس کا موبائل کا نمبر یعنی جو اس کا ماڈل وغیرہ وہ سب لکھ کر, اور ایک دو سے مشورہ کر کے کہ اس کی اس وقت موجودہ قیمت کیا ہوگی, اس حالت میں جتنی ہو وہ قیمت بھی آگے لکھ دیں. اس کے بعد آپ اس کو استعمال فرما لیں, اور فرض کر لیں اگر بعد میں مالک آ جائے اور آپ استعمال کر چکے ہیں یا وہ کہیں گم چکا ہے, تو جتنی قیمت اس کی تھی وہ قیمت آپ اس کو واپس کر دیجئے گا. اور نہ آئے تو آپ بہتر یہ ہے کہ اتنی قیمت اس نامعلوم مالک کی طرف سے صدقہ کر دیں. یعنی جب تک امید ہے کہ آئے گا تو لکھ کر رکھیں, اور موبائل چاہے آپ یوز کر رہے ہیں لیکن مطلب ابھی صدقہ نہ کریں. جب آپ بالکل مایوس ہو جائیں کہ نہیں آئے گا تو اس کی طرف سے نامعلوم مالک کی طرف سے صدقہ کر دیں,
امید ہے کہ انشاءاللہ عز و جل برود قیامت اللہ تعالیٰ آپ کو بری ذمہ فرمائے گا۔ ایک یہ کویسچن کیا تھا کسی نے، آفر تھا یہ کہ عصر و مغرب کے درمیان کیا کھانا منع ہوتا ہے؟ بعض لوگ نہیں کھاتے۔ دیکھیں منع تو نہیں ہے، بعض اکابرین ایسے تھے کہ وہ اس آخری ٹائم کے اندر مثل روزہ دار کے رہنا پسند فرماتے تھے، لیکن وہ بھی ایسا نہیں کہ کوئی وجوبی طور پہ حکم ہو، کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے، آپ عصر کے بعد بالکل کھا سکتے ہیں، پی سکتے ہیں۔ ایک بہن نے کویسچن کیا تھا کہ کسی نے کہا کہ تمام انبیاء، انہوں نے تو مر کا لفظ استعمال کیا، میرے مناسب نہیں لگ رہا، کہ تمام انبیاء فوت ہو چکے ہیں، صرف ایک نبی زندہ ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، تو اس طرح کہنا کیسا ہے؟ دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو اپنی ظاہری حیات میں ہیں، ایسے ہی حضرت ادریس علیہ السلام کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اٹھا لیا تھا، یعنی ان کو بھی ایک موقع یہ ہے، وہ عام زندگی کے اندر ہے، ٹھیک ہے نا۔ پھر یہ دونوں ہی قیامت سے پہلے بہرحال ان پر وفات واقع ہوگی، اور باقی جتنے انبیاء علیہ السلام ہیں وہ بالکل وفات پاتے ہیں، اس کا انکار نہیں۔ ہر بشر نے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت چکھنی ہے، تو وہ ضرور فوت ہوتے ہیں، لیکن پھر صحیح حدیثوں کے اندر موجود ہے، یعنی حسن کے درجے میں ملا لیں وہ تمام حدیثیں تو حسن کا درجہ بن جاتا ہے اور قابل استدلال بنتی ہیں، اور علامہ جلال الدین سیوطی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کئی رسائل اس پر مرتب کیے ہیں، اور یہ مشکات وغیرہ میں حدیثیں موجود ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نے جب ارشاد فرمایا کہ تمہارا درود میری بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے، تو صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ یہ تو آپ کی حیات طیبہ کا معاملہ ہے، جب آپ پردہ فرما جائیں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انبیاء علیہ السلام، یا بلکہ نبی کا لفظ ہے لیکن انبیاء کے بارے میں ہے کہ انبیاء اپنی قبور میں زندہ ہیں، انہیں رزق دیا جاتا ہے، تو اور اللہ نے زمین پر نبیوں کے اجسام کا کھانا حرام فرما دیا ہے، لہذا بالفرض اگر کوئی قبر اوپن ہو جاتی ہے کبھی اور نبی کی ہو، بالکل بیانی ویسی بدن موجود ہوگا جیسے ان کی وفات کے وقت تھا، اور بالکل وہ مطلب دنیا سے پردہ فرما جانے کے باوجود ایک برزخی کامل ترین حیات کے اندر ہوتے ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور ایک روایت میں ہے کہ انبیاء اپنی قبور میں زندہ ہیں، انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ تو بہن نے یہ بھی کویسچن کیا تھا کہ کیا ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعد وفات دیکھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، اور کیا ان کو جنت سے رزق دیا جاتا ہے؟ تو بالکل یہ الفاظ تو ہیں، رزق دیا جاتا ہے، لازم بات ہے وہ دنیا کا تو ہوگا نہیں، جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز کیا جاتا ہوگا، اور حقیقی جنت میں داخلہ برود قیامت ہوگا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بالکل دیکھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، یہ تو ایک عام مردہ بھی دیکھتا بھی ہے اور سنتا بھی ہے۔ جب انسان فوت ہو جاتا ہے، قبر میں جاتا ہے، بخاری شریف کی روایت ہے کہ جب لوگ اس کو دفنا کے چل پڑتے ہیں تو مردہ ان کے جوتیوں کی سرسراہٹ کو سنتا ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ فرشتوں کی آواز کبھی آپ نے سنی ہے؟ نہیں، لیکن مرنے کے بعد منکر نکیر آئیں گے، وہ فرشتے ہوں گے، آپ ان کو دیکھیں گے بھی، ان کی آواز بھی سنیں گے، ان کو جواب بھی دیں گے، اس کا مطلب ہے آپ بولنے پر بھی قادر ہوتے ہیں۔ اور یاد رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پردہ فرمانا یہ ایک جیسے دیگر انبیاء علیہ السلام کے میں نے عرض کیا عارضی طور پر ہے، جو بھی آپ کے پاس مزار پہ حاضر ہوتا ہے آپ اس کو ملاحظہ فرماتے ہیں، اس کی گفتگو کو سنتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان اللہ زوا لی الارض فرأیت مشارقها ومغاربها، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے لیے زمین کو سمیٹ دیا تو میں نے اس کے مشرقوں کو بھی دیکھا اور ان کے مغرب کو بھی دیکھا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دور و نزدیک دیکھنا آسان فرمایا۔ صحیح حدیثوں کے اندر یہ موجود ہیں چیزیں، تو لہٰذا رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم صرف اللہ کی قدرت کاملہ سے دور و نزدیک کی آواز بھی سن سکتے ہیں۔ یہ بعض بھائی کہتے ہیں کہ یہ شرک ہو جائے گا کیونکہ دور کی آواز تو اللہ ہی سن سکتا ہے، جیسے ملتان میں کوئی بیٹھا ہو آپ یہاں سے پکاریں کیا وہ تمہاری آواز سنے گا؟ تو بس اس کا مطلب ہے کہ جب دور کی آواز آپ کہیں گے کہ کوئی بندہ سن سکتا ہے تو یہ شرک ہو جائے گا، کیونکہ دور کی تو آواز اللہ ہی سن سکتا ہے۔ لیکن ہمارے اکابرین نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ صرف قریب کی آواز سنتا ہے، دور کی نہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے، یعنی یہ نہیں کہ دور کی سن نہیں سکتا، مراد یہ ہے کہ پہلے یہ ثابت کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی مخلوق سے دور ہے۔ اللہ تو قرآن میں فرماتا ہے کہ اللہ شہرک سے زیادہ تمہارے قریب ہے، شہرک سے زیادہ قریب ہے، تو وہ تو صرف قریب کی آواز سنتا ہے، دور تو وہ اللہ کو جسم کو رکھتا ہے کہ دور ہو اللہ تعالیٰ، اللہ کے لیے دور و نزدیک نہیں ہے۔ ہاں مخلوق کے لیے ہے، بشر کے لیے ہے، ہمارے نبی بشری تقاضے کے تحت ہم سے جسمانی لحاظ سے دور ہیں، لیکن اس میں محتاط جملہ یہی جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ جب کوئی دور سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سلام عرض کرے تو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ سے ہماری آواز کو وہاں تک پہنچا دیتا ہے،
اور جب پہنچاتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سن بھی لیتے ہیں۔ یہ کرنا چاہیے۔ آپ کہتے ہیں جی دور و نزدیک سے سن لیتے ہیں اور قدرت کاملہ کا مفہوم ذہن میں نہیں ڈالتے، اس سے پھر ایک بحث کا سلسلہ شروع ہوتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی دور سے سن لے، حالانکہ خود اچھا اگر یہ بھی کہیں تو ناجائز نہیں ہے، لیکن یہ زیادہ محتاط ہے جو میں نے عرض کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ تشریف لے جا رہے تھے، وادی نمل میں پہنچے، ایک چونٹی جو مفسرین نے فرمایا 3 میل کے فاصلے پر تھی، 3 میل کے فاصلے پر، اور اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ فوراً اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ کیونکہ سلیمان اپنے لشکر کے ساتھ آ رہے ہیں، ایسا نہ ہو کہ بے خیالی میں تمہیں کچل دیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سلیمان اس کی بات سن کر مسکرا دیے، دھک فرمایا آپ نے۔ آپ اندازہ کریں انبیاء علیہ السلام کو اپنے پر قیاس کرنا کہ جی وہ بشر ہوتے ہیں اور ہم بھی بشر ہیں، تو جیسے ہمارے بشری تقاضے ہیں، عوارضات ہیں، نقائص ہیں، ایسے ان کے ساتھ ہوں گے، ایسا نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو بخاری کی صحیح ترین روایت ہے، سب پڑھتے پڑھاتے ہیں، ہر مکتبہ فکر پڑھاتا ہے، سوائے اس کے جو بخاری کو نہ مانے۔ تو اس میں نبی کریم فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم میں تمہیں اپنے پیچھے سے ایسے ہی دیکھتا ہوں جیسے اپنے سامنے سے دیکھتا ہوں۔ ایسے سرکار کو اللہ تعالیٰ نے کرم رہا۔ اسی طرح سرکار نے فرمایا کہ واللہ لا یخفی علی خشوعکم ولا رکوعکم، خدا کی قسم مجھ پر نہ تمہارا خشوع خضوع مخفی ہے نہ تمہارا رکوع مخفی ہے۔ یعنی یہ نماز کے اندر سرکار نے فرمایا، نماز پڑھا رہے تھے، کسی نے رکوع سجود میں کمی کی تو پھر سرکار نے پلٹ کے فرمایا کہ تمہارا نہ خشوع مجھ پر مخفی ہے نہ رکوع مخفی ہے۔ خشوع خضوع کسے کہتے ہیں؟ یہ تو قلبی کیفیت کا نام ہے۔ اس کا مطلب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعطاء الہی اپنے غلاموں کی قلبی کیفیات پر بھی واقف ہیں۔ یہ سب اللہ کی قدرت کاملہ سے ہے۔ آج آپ گوگل کے اوپر ایک چیز لکھیں، کلک کریں، 1 منٹ کے اندر 60 کروڑ 70 کروڑ 1 ارب کے قریب رزلٹ آئیں گے، اور ساتھ ہی ٹائم بھی لکھا ہوگا، دیکھیے گا سیکنڈ کا بھی کتنا حصے کے اندر پوائنٹ سم تھنگ اتنے میں، اتنی تیزی کے ساتھ سرچنگ ہو رہی ہے، اور آپ ایک کال ملاتے ہیں فوراً امریکہ میں گفتگو ہو جاتی ہے، ویڈیو کال کرتے ہیں ہزاروں میل دور، آج آپ بیٹھ کر دیکھ سکتے ہیں، یہ ڈیوائسز کے ذریعے ہے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ڈیوائس زیادہ قوی ہے کہ میرے رب کی قدرت؟ اور جبکہ دلائل بھی موجود ہیں، اگر صرف عقلی لحاظ سے ثابت کرتے ہیں نا الگ بات ہے، تو انبیاء علیہ السلام دور و نزدیک کی آوازیں سنتے ہیں، اللہ نے ان کو بڑی قدرتیں دی ہیں، بہت سی چیزیں دور سے وہ دیکھتے ہیں، ملاحظہ فرماتے ہیں، لہٰذا کوئی مانے ٹھیک، نہ مانے تو بحث نہ کریں، کوئی نہیں تسلیم کرتا ٹھیک ہے، آپ کی مرضی ہے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ہمارے پاس بالکل دلائل موجود ہیں، اور قرآن و حدیث کے قوی دلائل موجود ہیں کہ اللہ تعالیٰ عام لوگوں سے زیادہ انبیاء علیہ السلام کو طاقت و قدرت عطا فرماتا ہے۔ ایک مختصر سا بریک لیں گے، ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک کویسچن کیا تھا کہ ہم بعض اوقات گھر میں پرندے لے آتے ہیں، پھر ہمیں خوف ہوتا ہے کہ اڑ نہ جائیں، تو کیا ان کے پر کاٹ سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیں ایسے پرندے کے جو ابتداءً غیر مانوس ہونے کی بنا پر ان کے اڑنے کا اندیشہ ہوتا ہے، لیکن جب مانوس ہو جائیں تو پھر وہ گھر کے وفادار ہی رہتے ہیں، جیسے کبوتر ہیں، اس میں آپ بالکل کر سکتے ہیں کہ ان کے اس طرح پر کاٹیں کہ ان کو تکلیف نہ ہو، بڑی کلیاں جیسے کاٹ دیتے ہیں تو اونچا نہیں اڑ سکتے ہیں، بعض نوچتے ہیں پر جس سے بلڈ بھی نکل آتا ہے، اور وہ کہتے ہیں اس کو شاید تکلیف نہیں ہو رہی، وہ بیچارہ بتا کو سکتا ہے، اپنے بال تو توڑ کر دیکھیں، اللہ نے بالکل تکلیف تو رکھی ہے، اس طرح اذیت ناک طریقے سے پر وغیرہ توڑیں نہیں، ہاں کاٹ سکتے ہیں، جب وہ مانوس ہو جائے تو ٹھیک ہے۔ اور ایسا اگر پرندہ ہے کہ اس کے جب بھی آپ بڑے پر کریں گے وہ اڑ جائے گا، جیسے طوطے وغیرہ ہوتے ہیں، بعض وقت گرین پیرٹ جو ہوتے ہیں، یہ نہیں رہتے گھر کے اندر، عمومی طور پر جنگلی ہوتے ہیں، تو ان کے پر کاٹ کے اگر رکھ کر تھوڑا بہت اڑنے کی ان کو موقع دیا جائے، بالکل ہی نہ ختم کریں، تاکہ گھر کے اندر کم از کم اڑ سکیں، کہ یہ بھی ان کے لیے ایک طرح سے ورزش ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہر جانور کو جو کچھ عطا فرمایا، جس بھی جاندار کو، اس میں ہزارہ حکمتیں رکھی ہیں، اس حکمت کو بالکل ہی باطل کر دینا ٹھیک نہیں ہوتا، اور ایسا ان کو مقید کر کے رکھ دینا کہ بالکل بیچارے صحیح طرح ہل بھی نہ رہ سکیں، جیسے بڑے بڑے فینسی کبوتر ہوتے ہیں، اور اتنے چھوٹی چھوٹی جگہوں پہ میں نے دیکھا ہے کہ وہ بیچارے صحیح طرح ہل بھی نہیں سکتے، بس انڈے لینا ان سے تاکہ ہم کاروبار کریں، یہ ظلم عظیم ہے، اور ایسے جو کام کرنے والے ہیں انہیں برود قیامت بہرحال اس کا حساب دینا ہوگا۔ ہر جاندار پر کرم نوازی و شفقت کرنا لازم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کوئی جانور پالو تو اسے دن میں 70 بار دانہ پانی دکھاؤ۔ 70 بار سے مراد یہ سرکار نے مطلب مبالغتاً فرمایا، اس کے مراد ہے بکثرت پانی، بھوکے نہ رہیں، پیاسے نہ رہیں، تو اس لیے ذرا اس کا خیال رکھ لیں۔ ایک بھائی نے فرمایا کہ میں ایک جگہ مینیجر ہوں، اور کبھی کبھی ہفتے میں ایسا ہوتا ہے کہ کام بالکل بھی نہیں ہوتا، تو بیکار بیٹھنے کے بجائے میں اپنے کوئی ذاتی کام کر لیتا ہوں، تو اب یہ ذاتی کام کرنا کیسا ہے؟
دیکھیں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم نے بارہا آپ کو بتایا کہ جب آپ کسی خاص جگہ کو جوائن کر لیتے ہیں، اس میں ٹائم بھی سیٹ ہوتا ہے، تو ایسے شخص کو امپلائی کو عربک میں کہتے ہیں اجیر، اور چونکہ آپ اس کے ساتھ خاص ہو گئے تو یہ کہلاتا ہے اجیر خاص۔ اور اجیر خاص دو چیزوں کی وجہ سے سیلری کا مستحق ہوگا۔ نمبر 1، جتنا وقت اس کا مختص ہے، خاص ہے، اس وقت میں وہاں حاضر رہنا۔ 8 بجے ڈیوٹی ہے تو 8 بجے پہنچنا ہے، 5 بجے ختم، 5 تک وہاں رہنا ہوگا۔ دوسری بات یہ کہ جو کام دیا جائے اس کام کو کرنا۔ اگر کام نہیں کرے گا تو سیلری کا اتنی کام جتنا اس نے وقت ضائع کیا اتنی سیلری کا مستحق نہیں ہوگا۔ اور اس طرح کام چوری کرنا یا کام کو ڈیلے کرنا یہ گناہ ہے، بعد میں چاہے کر لے، نہیں کرے گا گناہ گار ہوگا۔ لیکن جیسے اب آپ نے صورتحال بتائی ہے، میں نے اس لیے اضافی چیزیں بتا دی تاکہ مسئلہ کلیئر ہو کر سامنے آئے کہ آپ نے سارا کام کیا ہوا ہے، کام ہی نہیں دے رہے، اس میں اگر آپ اپنا کوئی ذاتی کام کر لیتے ہیں، بشرطے کہ کسی اور جگہ پہ آپ کوئی اجرت لے کے نہ کر رہا ہوں، اجارہ وغیرہ نہیں کر سکتے، اس ٹائم میں ٹیوشن نہیں پڑھا سکتے کیونکہ آپ نے اس وقت اپنے آپ کو اس کے ساتھ خاص کیا ہوا ہے۔ اب جیسے ٹیچرز وغیرہ ہوتی ہیں، یہ اسکول میں آخری دنوں کے اندر کہتے ہیں جی سلیبس وغیرہ تو ختم ہو گیا، اب بچوں کو بس امتحان کی تیاری کروا دیں، مس نے کہا یاد کرو، اب وہ بیٹھی ہوئی ہیں، اس میں اگر کوئی وہ سویٹر وغیرہ بن لیا، کوئی موبائل پہ کسی کو جواب وغیرہ دے دیا تو چل جائے گا، لیکن اس طرح کا کام نہیں کر سکتے کہ جس سے کوئی ارننگ آپ کریں، چاہے وہ خرید و فروخت ہو آن لائن، چاہے وہ کوئی کسی کی سیلری پر آپ کام کریں، یہ صحیح نہیں ہے کیونکہ یہ وقت آپ نے گویا کہ بیچا ہوا ہے، اس وقت یہ وقت انہی کا ہے، اور کچھ نہیں کر سکتے آپ اس میں، یعنی اس طرح کاروباری اعتبار سے اور اجارے کے اعتبار سے، یعنی اپنی سروس پرووائڈ کر کے پیسے لینے کے اعتبار سے تھوڑا بہت اپنا ذاتی کام کرنا چاہیں تو بالکل آپ کر سکتے ہیں۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ ایک استاد صاحب تھے، وہ جنگ کا ایک واقعہ بیان کر رہے تھے پرانے زمانے کے، تو کہا کہ اللہ کسی کافر کے ساتھ بھی ایسا سلوک نہ کرے، کیا یہ کلمہ کفر ہے؟ جی اس میں پہلو تو بے ادبی کا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کافر کے ساتھ بھی ایسا سلوک نہ کرے، یہ اسی کو کہا ہوگا جب کسی مسلمان کے ساتھ کوئی برا معاملہ ہوا ہوگا کہ کفار نے کاٹ دیا، پیٹ دیا، تو کہا اللہ کافر کے ساتھ بھی ایسا نہ کرے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ تو بات وہاں پہ کہی جاتی ہے جب کوئی بڑی ظلم کسی صورت نظر آتی ہے کہ یار اللہ تو یہ ایسا تو بھائی کوئی دشمن کے ساتھ بھی نہ کرو، تو یہ اس طرح اس میں تھوڑا سا بے ادبی کا پہلو محسوس ہو رہا ہے۔ ٹیچر کو چاہیے کہ زیادہ محتاط انداز سے کلام کریں اور احتیاطاً، اس پہ میں کفر کا حکم نہیں دے رہا ہوں، احتیاطاً تجدید ایمان، تجدید نکاح کر لیں، یہ انسب ہے۔ ایک بھائی نے کہا کہ ہمارا کرائے کا کلینک ہے اور میں اس کے اندر جو ہوں وہ مطلب مینیجر ہوں اس کلینک کے اندر، لوگوں کو میں ڈیسک پہ غالباً یہ بیٹھے ہوتے ہیں، تو کہتے ہیں مالک مکان نے ٹیکس نہیں دیا تھا، اس وجہ سے آ کر اس کو مکان کو سیل کر دیا گیا، ہمارا کلینک بھی بند ہو گیا۔ کچھ عرصے بعد ڈاکٹر صاحب نے اس کی سیل توڑوا کے مجھے کہا کہ آپ بیٹھو اور چلاؤ کرو اس کو، تو ہم نے وہ کلینک کھول لیا، تو 1-2 دن ہم اس طرح کرتے رہے، تو اس 1-2 دن کی سیلری لینا میرے لیے شرعاً جائز ہوگا کہ نہیں؟ تو غالباً ان کے پوچھنے کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ ہم نے انلیگل کھولا اور اس وقت گورنمنٹ نے اس کو بند کیا ہوا تھا، اب اس کی سیلری لینا کیسا ہے؟ دیکھیں آپ نے چونکہ سروس پرووائڈ کی، یقیناً یہ سیل توڑ دینا شرعاً جائز نہیں تھا، وہاں بیٹھنا جائز نہیں تھا، گورنمنٹ نے منع کیا، اور اپنے آپ کو خواہ مخواہ ذلت پر پیش کرنا بھی ٹھیک نہیں ہوتا۔ اگر کوئی شکایت کرتا وہ آتے آپ کو گرفتار کر لیتے یا مالی جرمانہ لازم کرتے، جو قطعاً غیر مناسب تھا اور ایک مومن کے وقار کے خلاف ہے، اس لیے منع ہے۔ لیکن اگر کھول لیا اور آپ نے باقاعدہ وہاں ٹائم دیا ہے، سروس پرووائڈ کی ہے، تو بہرحال اس ٹائم کی سیلری آپ کے لیے بالکل جائز ہے۔ بعض اوقات ایک کام غلط ہوتا ہے لیکن اس کے منفی اثرات دوسرے کام پر مرتب نہیں ہوتے ہیں، اس کا حکم علیحدہ رہتا ہے، پھر اس کا حکم علیحدہ۔ اس میں ٹیکنیکل کچھ اصول ہوتے ہیں جو ابھی تفصیل میں بیان نہیں کر سکتا، آپ کو نتیجہ ذکر کر رہا ہوں، مثال سمجھانے کے لیے بس یہ کہہ دیتا ہوں کہ مثال کے طور پہ اگر کوئی چوری کی ٹیکسی میں گیا مرتب نہیں ہوگا۔ یہ کہتے ہیں میں نے کلپ دیکھا کہ کوئی کہہ رہا تھا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو خواب میں اللہ تبارک و تعالی نے 100 بار اپنی زیارت کروائی، تو اس پر کسی نے پھر اعتراض کیا ہوا تھا کہ یہ بالکل غلط ہے، ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ قرآن میں موجود ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ جب گئے، اپنے اللہ کی سے عرض کی کہ مجھے اپنا دیدار کروا، اللہ نے فرمایا لن ترانی، تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا۔ جب اصرار بڑھا تو اللہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ اس پہاڑ کو دیکھیے، اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ قائم رہا تو عنقریب آپ مجھے دیکھ سکیں گے، اور پھر اللہ نے تجلی فرمائی تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی کو تو زیارت نہ ہو اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، اور امام اعظم 100 مرتبہ اللہ کا دیدار کر لیں۔ اچھا یہ بالکل صحیح ہے جس نے بھی کہا، یعنی یہ واقعہ منقول ہے، اس کا کوئی انکار نہیں، بڑے بڑے اکابرین نے لکھا ہے،
لیکن جو مثال قائم کی ہے یہ وہی قائم کر سکتا ہے جن کو علم سے شاید اتنا حصہ نہیں ملا۔ کوئی بھائی اگر ایسے ہوں، مجھے نہیں پتہ، لڑکے نے اتنے مجھے کویسچن بھیجا ہے یہ کون صاحب ہیں، لیکن بہرحال اس طرح قیاسات نہ کریں، وہ پہلے علم سیکھیں، علماء سے معلوم کریں، پھر فتوے جاری کریں۔ خواب کا معاملہ ایک الگ معاملہ ہوتا ہے اور ظاہر کا معاملہ علیحدہ ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے خواب کے اندر زیارت کا نہیں کہا تھا، انہوں نے ظاہری آنکھوں سے کہا تھا اور اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا۔ اور ہمارے اہل سنت کے مستند دلائل کی روشنی میں ہم دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر معراج میں اپنی ظاہری آنکھوں سے 2 بار اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت کی۔ اگرچہ مختلف ہی مسئلہ ہے، بہت سارے اس کا انکار بھی کرتے ہیں، لیکن زیارت کی۔ چلیں اس سے بھی قطع نظر، یہ تو خوابی معاملہ تھا نا امام اعظم کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ اگر دن میں سورج نکلا ہو اور آسمان پہ کوئی بادل نہ ہو تو کیا تم سورج کو دیکھنے میں شک کرو گے؟ عرض کی نہیں۔ فرمایا اگر رات ہو اور بالکل بادل نہ ہو، 14ویں کا چاند ہو، اس چاند کو دیکھنے میں شک کرو گے؟ عرض کی نہیں۔ فرمایا بالکل تم اسی طرح برود قیامت اپنے رب کو دیکھو گے۔ اب میں ان سے کویسچن کرتا ہوں، بتائیے کہ برود قیامت کیسے دیکھ لیں گے اگر دیکھنا ہی ناممکن اور کوہ طور جل گیا؟ وہی رب ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں تجلی فرمائے تو پہاڑ ختم ہو جائے، اور وہی رب ہے جو برود قیامت اپنی زیارت کروائے اور لوگ زیارت کر لیں گے۔ تو جب وہاں زیارت کر لیں گے، ایک عام آدمی بالکل عام مسلمان بھی زیارت کرے گا اللہ تعالیٰ کی، تو پھر خواب کا معاملہ تو بالکل جدا گانا ہے۔ اگر آپ خواب میں آگ دیکھیں تو کیا آپ کا دماغ جل جاتا ہے، اڑ جاتا ہے؟ خدا نہ خواستہ آپ خواب میں کوئی کلمہ کفر کہیں تو کیا کافر ہو جاتے ہیں؟ اگر خواب میں کوئی کافر اپنا کلمہ پڑھتا ہوا دیکھ لے تو کیا وہ مسلمان ہو جائے گا؟ نہیں۔ خوابی معاملات ایک الگ ہوتے ہیں، ان کو ظاہری حیات والے معاملات پر قیاس کرنا یا ظاہری حیات والے معاملات کے احکام کو خوابی معاملات کے اوپر نافذ کرنے کی کوشش کرنا ہی وہی کرے گا جس کو دین سے حصہ کافی کم ملا ہے۔ میرے خیال میں برا نہیں مانے کوئی بھی، لیکن بالکل غلط ہے۔ اب چونکہ ہمارے پروگرام کے وقت تقریباً ختم ہو رہا ہے، کل